بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی فرسٹ ایئر کے عزیز طلباء، آپ کے لیے چیپٹر نمبر 6 دا ریوارڈ بک 1 کا ہے یہ۔ اس کے کویشچن آنسرز جو کہ ایکسرسائز میں سے لیے گئے ہیں، جو کہ تقریباً 90% آپ کے پیپر میں آتے ہیں، ان کے ساتھ میں پھر آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آئیں جی ان کویشچن آنسرز کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دا ریوارڈ کویشچن آنسرز آگے جی اس کے۔ وٹ واز دا سبجیکٹ؟ کیا موضوع تھا؟ سبجیکٹ کہتے ہیں موضوع کو۔ کیا موضوع تھا؟ انڈر ڈسکشن، زیر بحث۔ ان دا کلب میں کس موضوع پر بات ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی؟ جی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ جو 2 پورشن میں ہے، اس میں جو ریڈ میں ہائی لائٹڈ ہے یہ اس کا لازمی پورشن ہے۔ یہ تو آپ نے لازمی، اس کو چھوڑ نہیں سکتے آپ۔ اگر چھوڑیں گے تو سمجھیں آپ کا کویشچن جو ہے وہ ادھورا ہے، غلط ہے۔ یہ آپ نہیں چھوڑ سکتے ریڈ والا پارٹ۔ اس پارٹ کو آپ بلیک والے کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن جو ذہین سٹوڈنٹس ہیں، جو پوزیشن کے لیے جو ہیں وہ لڑتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کے لیے تو یہ لازمی ہے کہ وہ یہ بھی کریں تاکہ ایگزامینر ان کے امپریس ہو سکیں۔ اس لیے یہ مٹیریل انتہائی اعلیٰ ترین تیاری کے لیے بھی ہے، اور جو تیاری آپ کو سمپلی جو ہے نمبر دلا دے کم سٹرگل کے ساتھ، تو دونوں ایفرٹس جو ہیں میں نے مد نظر رکھ کے یہ کام کیا ہوا ہے۔ چلیں جی پڑھتے ہیں اس کو۔ وٹ ایور وین ایور، جب کبھی بھی انٹلیکچوئلز، دانا لوگ، عقل مند لوگ ملتے ہیں، ہیلدی اینڈ پروڈ ڈسکشن، جو صحت مند اور عقلی گفتگو ٹیکس پلیس وہاں ہوتی ہے۔ جب بھی دانا لوگ ملتے ہیں، عقل مند لوگ ملتے ہیں، تو بڑی صحت مند اور عقلی گفتگو وہاں پر ہوتی ہے۔ دا آؤٹ کم آف اٹ، اس گفتگو کا جو نتیجہ ہوتا ہے، آؤٹ کم از آلویز اے لیسن، وہ ہمیشہ سبق ہوتا ہے ٹو بی فالوڈ، جس پر عمل کیا جائے، بائی جنرل پبلک، عام عوام کے لیے۔ یعنی کہ جب بھی دانا لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی میٹنگ سے جو بھی باتیں وہ کرتے ہیں، اس سے عام لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے سبق ہوتا ہے۔ دیر واز اے گرینڈ میٹنگ ان دا کلب میں بہت عظیم میٹنگ ہو رہی تھی۔ دا سبجیکٹ، ٹھیک ہے نا، وہ پوچھا جا رہا ہے کون سا سبجیکٹ تھا۔ دا سبجیکٹ جو موضوع تھا، ڈٹرمینیشن، وہ تھا مصمم ارادہ، ورسز بمقابلہ اپرچونٹی، موقع کے، واز انڈر ڈسکشن، یہ موضوع جو تھا زیر بحث تھا۔ پیپل ور ایکسائٹیڈ، لوگ جو تھے وہ ایکسائٹیڈ تھے، یعنی کہ پرجوش تھے۔ با محاورہ ترجمہ آپ نے ویسے پڑھ لینا ہے سمجھنے کے لیے۔ آگے چلتے ہیں۔ What did Turbot think of Jorkin's argument؟ ٹربٹ نے جارکنز کی دلیلیں یا دلیل کے بارے میں کیا سوچا؟ ٹھیک ہے، ٹربٹ نے آرگیومنٹس سپورٹڈ بائی لاجک، وہ دلیلیں جو کہ جواز پر مبنی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے، جواز سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، جواز عقل کی بات ہوتی ہے، وزنی، آر آلویز ویٹی، وہ دلیلیں ہمیشہ باوزن ہوتی ہیں، اینڈ وردی، اور اس قابل ہوتی ہیں ٹو بی فالوڈ، کہ ان پر عمل کیا جائے۔ یعنی کہ وہ دلیلیں جن کے میں کوئی نہ کوئی جواز ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیشہ وزنی ہوتی ہیں اور اس قابل ہوتی ہیں کہ ان پہ عمل کیا جائے۔ جارکن نے کہا that only determination was needed for success، کہ صرف مصمم ارادہ ہی کامیابی کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ ڈٹرمینیشن، مصمم ارادہ۔ ٹربٹ ڈڈ ناٹ ایگری، ٹربٹ نے اس بات پر اتفاق نہیں کیا، ود ہم، اس کے ساتھ۔ ہی سیڈ، یعنی ٹربٹ نے کہا دیٹ اپرچونٹی واز مور امپورٹنٹ، کہ جو موقع ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہوتا ہے، کہ پہلے موقع ملے تو پھر ہی بندہ کچھ کر پائے گا۔ وہ موقع کی بات کر رہا ہے، وہ جو جارکنز ہے وہ ڈٹرمینیشن، مصمم ارادے کی بات کر رہا ہے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں۔ کویشچن نمبر 3 ہے جی ہمارے پاس، ہاؤ ڈڈ جارکنز کنونس دیٹ اے مین کین بی اے اسکیٹنگ چیمپئن آف دی سہارا؟ کس طرح سے جارکنز نے اس بات پر قائل کیا کہ کوئی آدمی سہارا کا اسکیٹنگ چیمپئن ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، کس طرح اس نے قائل کیا؟ آنسر،
ٹرو اینڈ سیلف لیس ایفرٹ، سچی اور بے غرض کوشش ود کنسسٹنسی، مستقل مزاجی کے ساتھ، کین ورک ونڈرز، موجزانہ کام کر سکتی ہے، ورک ونڈر موجزانہ کام، حیرت انگیز کام کر سکتی ہے۔ سچی اور بے غرض جو کوشش ہے اگر مستقل مزاجی سے کام کے ساتھ کی جائے تو اس سے حیرت انگیز یا موجزانہ کام جنم لیتے ہیں۔ جارکنس بلیوڈ ان ٹرو ڈٹرمینیشن، جارکن یقین رکھتا تھا پکے ارادے پہ۔ ہی کنونسڈ ادرز، اس نے دوسروں کو بھی قائل کیا دیٹ ڈٹرمینیشن کین میک اے پرسن، کہ ڈٹرمینیشن جو ہے پکا ارادہ وہ کسی بھی آدمی کو اسکیٹنگ چیمپئن آف دی سہارا، سہارا کا اسکیٹنگ کا چیمپئن بھی بنا سکتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ہاؤ ڈڈ گارجیس پرسویڈ ہز پیپل، کس طرح گارجیس نے قائل کیا، پرسویڈ قائل کیا اپنے لوگوں کو، ٹو میک ہز کنٹری اسٹرانگ، کہ وہ اپنے ملک کو طاقتور بنائے۔ اے ڈٹرمنڈ اینڈ سیلف لیس انڈیویجول، انڈیویجول کہتے ہیں انسان کو، ایک پختہ ارادے والا اور بے غرض جو انسان ہوتا ہے، کین اچیو اے ویری ہارڈ ٹارگیٹ، وہ بہت سخت قسم کے جو منازل ہیں، جو نشانے ہیں، ٹارگیٹ ہیں، وہ حاصل کر لیتا ہے۔ گارجیس واز اے مین آف اسٹرانگ ڈٹرمینیشن، گارجیس بھی مصمم ارادے کا، پکے ارادے کا بندہ تھا۔ ہی فیور ٹو کریٹ، اس نے حمایت کی، ٹو کریٹ کے پیدا کی جائے، پوسٹ ایک اسامی آف کورٹ ایکروبیٹ، درباری بازیگر کی۔ دس شو آف فٹنس، یہ جو مظاہرہ ہوگا جسمانی پھرتی کا، could make their army، ان کی آرمی کو، اینڈ کنٹری، اور ان کے ملک کو بھی اسٹرانگ بنا دے گا، طاقتور بنا دے گا۔ ہی سکسیڈیڈ ٹو گیٹ ہز ایمبیشن، وہ اپنی خواہش حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آؤٹ آف شیئر ڈٹرمینیشن، شیئر کہتے ہیں مکمل مصمم ارادے کی وجہ سے وہ اپنی خواہش یعنی گارجیس حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آگے چلتے ہیں۔ وٹ واز دا ویو پوائنٹ آف دا پیرنٹس آف دا گارجیس، گارجیس کے والدین کا نقطہ نظر کیا تھا، یعنی وہ کس انداز میں سوچتے تھے۔ آل پیرنٹس وانٹ ٹو کیپ دیئر چلڈرن سیکیورڈ، تمام والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے سیکیورڈ رہیں، محفوظ رہیں، اینڈ سیف گارڈیڈ، اور بچے رہیں کس سے جی؟ اگینسٹ ورلڈلی پیرلز، دنیاوی خطرات سے۔ گارجیس سلیکٹڈ این آلموسٹ ان اچیویبل ایمبیشن، گارجیس نے انتخاب کیا تھا تقریباً ایک نہ حاصل ہونے والی خواہش کا، آف ہز لائف، اپنی زندگی کی۔ دا پیرنٹس تھاٹ ڈیفرنٹلی، اس کے والدین مختلف انداز میں سوچ رہے تھے۔ دے بلیوڈ، وہ والدین یقین رکھتے تھے دیٹ گارجیس جو ہے شوڈ ناٹ بیکم اے کورٹ ایکروبیٹ، اسے درباری بازیگر نہیں بننا چاہیے۔ دے فیلڈ، یعنی والدین ناکام رہے، ان کنونسنگ گارجیس کو قائل کرنے میں ناکام رہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ چھٹا اور ساتواں دونوں ایک طرح کے سوال ہیں، اس لیے میں نے ایک ہی میں اس کو لکھ دیا۔ وٹ ور دا ارینجمنٹس میڈ فار دا فنکشنز آف انیگوریشن، کیا افتتاحی جلسے کے لیے انتظامات کیے گئے۔ اور ساتواں جو کویشچن ہے اس میں یہ ہے کہ 5 سینٹینسز لکھیں اس تقریب کے بارے میں، اور وہ بھی یہی بات ہی ہے۔ تو وہ جی آپ دونوں کے لیے یہ جو ہیں ورڈز، یہ جو جواب ہے دونوں کے لیے لاگو کر سکتے ہیں۔ چلیں جی میں جواب پڑھتا ہوں۔ رائل کورٹ واز ٹرنڈ انٹو جمنیزیم، کیا انتظامات کیے جی؟ رائل کورٹ جو شاہی دربار تھا اس کو جمنیزیم میں ٹرن انٹو کر دیا گیا، بدل دیا گیا۔ پیپل وور پریٹی کلوتھس، لوگوں نے پہن رکھے تھے خوبصورت لباس، خوبصورت لباس لوگوں نے۔ گارجیس واز ان سپلینڈڈ یونیفارم، گارجیس نے بھی شاندار یونیفارم پہن رکھی تھی۔ لائٹس شائنڈ، روشنیاں چمکیں۔ کلرفل سوئنگز ور ہنگ، اور ساتھ ساتھ رنگین پینگھیں، جھولے وہ بھی لٹکائے گئے تھے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ 8واں ہے وٹ ور دا فیلنگز آف گارجیس آن دیٹ اوکیزن، کیا احساسات تھے گارجیس کے اس موقع پر۔ سکسیس آلویز کمز وتھ اسپلینڈر، کامیابی ہمیشہ شان و شوکت کے ساتھ آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ سکسیس بٹ مے بی لیٹ ان ونز لائف، لیکن کسی بھی آدمی کی زندگی میں دیر سے آ سکتی ہے، لیکن جب بھی آتی ہے شان و شوکت کے ساتھ آتی ہے۔ گارجیس اچیوڈ دا ایمبیشن، گارجیس نے اپنی خواہش کو حاصل کر لیا، آف ہز لائف ٹائم، جو کہ اس کی زندگی بھر کی خواہش تھی، ٹھیک ہے، جو اس نے زندگی بھر میں جو اس نے خواہش کی اس کو اچیو کر لیا۔ ہی ہیڈ مکسڈ فیلنگ،
اس کے ملے جلے احساسات تھے، مکسڈ ملے جلے. کیسے ملے جلے جی؟ ہی واز ہیپی، وہ خوش بھی تھا، ایز ہی ہیڈ اچیوڈ ہز ایمبیشن، کیونکہ اس کی خواہش حاصل ہو گئی تھی، اس نے کر لی تھی. ہی واز سیڈ، اور وہ غمناک بھی تھا، غمگین بھی تھا. احساسات ملے جلے ہیں نا، خوش بھی ہے اور غم میں بھی ہے. غم میں کیوں تھا؟ ایز ہی کوڈ ناٹ پرفارم، کہ وہ عملی مظاہرہ نہ کر سکا، یعنی کہ وہ پرفارمنس کر کے دکھا نہ سکا کوٹ ایکروبیٹ کی، اس وجہ سے وہ غم میں بھی تھا. آگے چلتے ہیں. ڈڈ گارجیس یوزڈ اینی شارٹ کٹ ٹو اچیو ہز سکسیس، کیا گارجیس نے کوئی شارٹ کٹ استعمال کیا اپنی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے؟ شارٹ کٹس، جو شارٹ کٹس ہوتے ہیں، شو ڈیسپریشن، یہ بے چینی کو ظاہر کرتے ہیں. جب یعنی کہ کوئی چھوٹا شارٹ کٹ مارتا ہے تو اس کی بے چینی ہوتی ہے کہ میں کوئی کام جلدی کر لوں. آف اے اسٹرگلنگ پرسن، کسی کوشش کرتے ہوئے انسان کی بے چینی کو ظاہر کرتے ہیں جی شارٹ کٹس. گارجیس بلیوڈ ان ڈٹرمینیشن، گارجیس مصمم پکے ارادے پر یقین رکھتا تھا. ہی واز اگینسٹ شارٹ کٹس، وہ شارٹ کٹس کے خلاف تھا. ہی ڈیڈنٹ یوز اینی شارٹ کٹ، اس نے کوئی شارٹ کٹ استعمال نہیں کیا. بٹ ریمین پرسسٹنٹ، لیکن وہ رہا مستقل مزاج، ڈٹا رہا. ڈیورنگ ہز اسٹرگل آف 60 ایئرس، اپنی 60 سالہ کوشش کے درمیان میں، کے بیچ میں وہ ڈٹا رہا. جی آگے چلتے ہیں. لاسٹ کوشچن آ گیا جی ہمارا. ہاؤ لانگ ہیڈ گارجیس ٹو اسٹک ٹو گیٹ ہز ایمبیشن اچیوڈ، کتنے عرصے تک گارجیس کو ڈٹے رہنا پڑا، جمے رہنا پڑا، منسلک رہنا پڑا اپنی خواہش کے ساتھ کہ وہ حاصل ہو جائے؟ آنسر: سکسیس آلویز کمز ود اسپلینڈر، کامیابی ہمیشہ شان و شوکت کے ساتھ آتی ہے. بٹ مے بی لیٹ ایٹ ونز لائف، لیکن کسی کی زندگی میں دیر سے آ سکتی ہے. گارجیس واز اے مین آف ڈٹرمینیشن، گارجیس جو تھا وہ ایک مصمم ارادے والا آدمی تھا. ہی اسٹرک ٹو ہز ایمبیشن، وہ جڑا رہا، منسلک رہا اپنی خواہش کے ساتھ فار ہز ہول لائف، اپنی پوری زندگی. اٹ ٹک ہم 60 ایئرس ٹو گیٹ اٹ، اس کو 60 سال لگ گئے اس خواہش کو حاصل کرنے کے لیے. جی اسٹوڈنٹس، یہ تو تھے آپ کے 10 کویسچنس اس کے دا ریوارڈ کے. تو ان کو یاد کر لیجئے، ایگزام میں آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اب اگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. تو دیکھتے رہیے گا اعلیٰ تعلیم کو. اعلیٰ تعلیم پروڈکشنز آپ کے لیے انتہائی اچھا کام کر رہی ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.